اللہ تعالیٰ ان کی بدگمانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھیں گے۔ یہ دین اسی وقت ختم ہوگا جب سورج بجائے مغرب کے مشرق سے مغرب سے طلوع ہو، اس سے پہلے یہ دین ختم ہونے والا نہیں۔ آخری جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم آپ کو اس داعیانہ کردار کے ذریعے سے دنیا کے دل کو جیتنا ہے، مضبوط اور صحت مند نفع بخش بن کر کے انشاءاللہ ہمیں کارآمد ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا جو لوگ آپ سے بدگمان، ان کی بدگمانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن قائم فرمائے۔ آج بھی جس حوصلے اور جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لائیں، آپ واپس جائیں اپنے علاقوں میں، اپنے خطے میں، اپنی جگہوں پہ۔ جمعیت علماء کے ساتھ آپ کی وابستگی جو نظر آ رہی، اس وابستگی کو اپنے لیے آپ دین سمجھ کر کے اس سے وابستہ ہوں۔ جمعیت علماء تمام دینی تحریکوں کی معاون اور محافظ جماعت ہے۔ جمعیت علماء سے وابستگی یہ ہماری آخرت ہے۔ جمعیت علماء سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ آپ کے پاس وہ جھنڈا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر استعمال فرمایا تھا۔ دینی تعلیمی بورڈ کے نظام کو آپ مضبوط کیجئے۔ اگر آپ کی اپنی نسلیں، آپ کی اپنی اولاد، اگر آنے والی نسلیں صحیح العقیدہ رہیں، ایمان کے ساتھ پختہ رہے اور مضبوطی کے ساتھ وہ قائم رہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کی حفاظت اللہ کریں گے۔ اور اگر آپ نے چھوڑ دیا، اپنی نسلوں کی فکر آپ نے نہیں کی، تو آپ یقین مانیے کہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت یا جو بھی نظام ہو، چھوٹے بچوں کے لیے مکاتب کو مضبوط کیجئے، منظم کیجئے، مستحکم کیجئے اور خود کفیل کیجئے، تاکہ ہمارے بچے کا عقیدہ، ہمارے بچے بنیادی طور پہ عقیدے کی پختگی ان کے اندر پیدا ہو۔ اور ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنا کم از کم ہم تعلیم اسلام میں پڑھتے ہیں۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ ہمارے لیے ضروری۔ آپ مکاتب کو قائم کیجئے۔ مدارس میں الحمدللہ جمعیت علماء نے جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے سے نظام شروع کیا ہے، آپ اس کو اپنے یہاں لاگو کیجئے۔ جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 11,000 بچے اب تک شامل ہو چکے ہیں۔ دینی تعلیمی بورڈ میں الحمدللہ 17 لاکھ بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ جمعیت یوتھ کلب میں اس وقت 25,000 بچے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف شعبوں میں اللہ کی مہربانی سے کام ہو رہا ہے۔ مقدمات کے حوالے سے آپ حضرات کے علم میں آنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں مختلف طرح کے کیس جمعیت علماء کے پاس 1,000 سے زائد ہیں، جن مقدمات کی پیروی جمعیت علماء ہند کر رہی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کے اسی علاقے سے کچھ لوگ تھے جن پہ کیس درج تھا، 13 لوگ الحمدللہ باعزت بری ہوئے، سپریم کورٹ سے باعزت بری ہوئے۔ مولانا عبدالسلام صاحب، ہمارے حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب کے ایما پر جمعیت علماء نے اس مقدمے کی پیروی کی اور اس میں کامیابی ہوئی۔ میوات کے علاقے میں اب تک 600 ضمانتیں الحمدللہ ہو چکی۔ اللہ نے چاہا کہ لڑائی جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے دردمندانہ کہ جمعیت علماء سے وابستگی اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم طریقے سے اس سے وابستہ کر لیجئے اور اپنی جگہوں پہ جائیے تو صرف یہاں شریک ہونے کے لیے نہیں بلکہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ جو تعمیری پروگرام ہیں ان کو لگ جائیے۔ کم از کم اپنے ضلع میں اپنی جگہوں پہ 3 پروگرام جمعیت علماء کے جو تعمیری پروگرام ہیں ان سے عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے قبول فرمائیں اور سبھی حضرات یہ طے کریں، سبھی مدارس کے ذمہ دار حضرات، اسکول اور کالج کے لوگ، کہ انشاءاللہ ہم جمعیت یوتھ کلب کے ذریعے سے اپنے بچوں کو مستحکم، منظم، مضبوط، طاقتور، صحت مند، جفاکش طریقے خدمت خلق و جذبہ خدمت خلق سے ان کو تیار کریں گے۔ اگر صحت نہیں رہی تو پھر دنیا ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اس وجہ سے صحت کی فکر کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ کسی طرح سے خوف اور مایوسی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہے وہ رہنے والے ہیں۔
جزاک اللہ. میں دل کی گہرائیوں سے جمعیت علماء مغربی بنگال اور حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب اور پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آج کی اس اجلاس کو بہت قبول فرمائے اور ہم سب میں استحکام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہیلو.